نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ عزیز خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے یہاں آنے کو قبول کرے اور ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ رمضان المبارک کی بہتر سے بہتر ہم تیاری کر سکیں۔ کیا میں آڈیبل نہیں ہوں؟ آواز آ رہی ہے ہماری؟ آپ میں سے میسج کر دیں، کیونکہ میں نے آپشن جو ہے ان میوٹ کرنے کا آپ کو نہیں دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آواز جا رہی ہے، لوگوں کے میسیجز آ گئے ہیں۔ جن کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب کوئی ایشو ہوگا۔ ٹھیک ہے اٹس اوکے۔ تو بالکل شروع کرتے ہیں۔ وہ ڈسٹربنس زیادہ تھا اس لیے میں نے سب کو میوٹ رکھا ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو آج کی ہم اسکرین شیئر کرتے ہیں اور پھر آج کے اس لیکچر پر بیسڈ ہم لوگ کچھ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، یہ رمضان پریپریشن کورس کا آج سیکنڈ کلاس ہے ہمارا، اور اس میں آج ہم سب رمضان، قرآن اور اس میں ہم سب اپنا جائزہ لیں گے کہ قرآن کا رمضان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ان دونوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، یعنی ہم کہاں کھڑے ہیں، قرآن کے تعلق کے باب میں ہم کہاں پر ہیں، اور رمضان کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے، یعنی رمضان اور قرآن کا آپس میں اور پھر ہم سے، یہ سب انشاءاللہ اس پر کچھ بات کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ جو پہلی سلائیڈ نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ استقبال رمضان دعا کے ساتھ۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، آج شعبان المعظم کی 2 تاریخ سٹارٹ ہو گئی ہے، یعنی مغرب کے بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں غروب آفتاب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو یکم شعبان تھا آج، لیکن اب آج دوسری تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے رمضان المبارک سے جسٹ پہلے والا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس مہینے کے ساتھ کچھ اس طریقے تھا کہ آپ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اگر رکھتے تھے تو اس مہینے میں رکھتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی یہ چاہیے انشاءاللہ اس مہینے میں اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر ہم تیاری کریں رمضان کی، اور روزے، نفل روزے رکھنے کی اللہ جتنی جس کو استطاعت دے کوشش کریں۔ تھرسڈے اور منڈے یعنی دوشنبہ اور جمعرات کے دن روزہ مسنون ہے، آپ اس مہینے میں اس دن رکھ سکتے ہیں، یا پھر ایام بیز کہتے ہیں بیچ کے جو دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 13، 14، 15 جنہیں ہم کہتے ہیں ان تاریخوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنی ہمت دے، اس سے کیا ہوگا، رمضان میں روزہ ہمارے لیے کوئی بالکل سے پڑھنے والی چیز نہیں ہو جائے گی، ہم یوز ٹو ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں کہ پہلے ہی ویکنس کا شکار ہو جائیں یا جو بھی معاملہ ہے۔ ٹھیک، اب دیکھتے ہیں استقبال رمضان کا کیسے کریں گے، خوش آمدید کیسے کہیں گے، اسے کیسے کہیں گے، رمضان اہلاً و سہلاً، ٹھیک ہے، اسے ویلکم کیسے کریں گے۔ تو اس کا اسلامی طریقہ یہ ہے، وہ تو آج ہم لوگوں نے رائج کر لیا ہے کہ جب تک کہ اسٹیٹس اپڈیٹ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، ہم کوئی ریلز یا شارٹس نہ بنا لیں، جب تک کہ ہم سوشل میڈیا پر یہ مینشن نہ کر دیں کہ رمضان مبارک، تب تک کہ ادھورا لگتا ہے مبارکباد نا۔ عام طور سے لوگوں کا اپنی اپروچ یہی ہوتی ہے، لیکن اسلامکلی اگر ہم بات کریں، اسپرچولی اگر ہم بات کریں، تو رمضان کی
استقبال کے لیے بلکہ ہر مہینے کے استقبال کے لیے ایک دعا ہے جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، بلکہ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں۔ پہلی دعا یہ آپ کے سامنے، یہ ایک ہی دعا ہے، اسی پر کفایت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، ٹھیک ہے، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جسے تو پسند فرماتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے چاند، ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی جا رہی ہے کہ جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں نا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ فارمیلٹی ہوتی ہے؟ کیوں فارمیلٹی ہم سب کو لگتی ہیں؟ کیونکہ ہم سب نے اس کا مطلب نہیں جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کی میننگ جان لیں گے تو پھر ہم یقین کے ساتھ پڑھیں گے، ایمان مضبوط ہوگا۔ دیکھیے اس دعا میں بھی چاند کو مخاطب کر کے توحید خالص کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اے چاند، یہ تو ہرگز نہ جان کہ میں تیری یا ہم تیری پرستش کرتے ہیں، بلکہ تجھ سے ہم کہہ رہے ہیں، دعا نہیں مانگ رہے ہیں، تیرا اور ہمارا رب اللہ ہے، تجھ میں کیا خاص؟ تو نکلتا ہے اس کے حکم سے، تو غروب ہو جاتا ہے اس کے حکم سے، زائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مان لیجئے کہ ٹھیک آج سے چند روز کے بعد جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو چاند دیکھیے گا اور یہ دعا پڑھ کے رمضان کا استقبال کیجیے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کل کی کلاس میں بھی اس آیت کا مکمل حصہ آپ نے پڑھا تھا، آج اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے ہے، ایک حصہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ کیا مطلب ہوا کہ رمضان المبارک جو ہے وہ کئی نوعیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کئی فیچرز ہیں، کئی اسپیسیفیکیشنز ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی کہ یہ شہر رمضان ہے، یعنی یہ شہر رمضان شہر القرآن ہے، یعنی قرآن کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع اس پر نہیں ہے کہ ہم روزے کے بارے میں بتائیں یا آپ سے بات کریں، بلکہ ہم رمضان اور قرآن کے باہم ریلیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان جو ہے دراصل اس کا اور قرآن کا بہت گہرا رشتہ ہے، بہت گہرا آپس میں ریلیشن ہے۔ صرف اس آیت کے اس حصے کو سامنے رکھیے تو شہر رمضان الذی، مطلب رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں انزل فیہ القرآن، قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہ جو قرآن نازل کیا گیا اس کا کام کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ ہے کیا؟ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، پوری مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے، سراپا ہدایت، الٹیمیٹ گائیڈنس، الہدا، دا اونلی گائیڈنس، ٹھیک ہے۔ اس میں ہی انسان کی دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابی اور بھلائی موجود ہے۔ آپ کے اپنے ذاتی مسائل، آپ کے اپنے معاشرتی مسائل، سوشل، اکانومک، سارے مسائل اس میں جمع کر دیے گئے اور ان مسئلوں کا حل، یعنی جو مسائل ہمارے سامنے ان کے حل اس میں موجود ہیں۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ ایسی روشن نشانیوں کے ساتھ ہے یہ کتاب جو کیا کرتی ہے؟ ہمیں راست پر لاتی ہے، دکھاتی ہے راستہ۔ اور یہ ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے رمضان المبارک کے تعلق سے وہ بھی سنا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ سورۃ القدر میں آپ نے پڑھا ہے کہ یقیناً ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو اس لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو رات ہے وہ عبادت کی رات، اس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے قرآن نزول کے اعتبار سے 2 طرح کے اس کے نزول، ایک پورا کا پورا ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اس کا نزول، اور پھر وہاں سے ضرورت پر، ٹھیک ہے، وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا وہاں سے نازل کیا گیا۔ تو اس طریقے سے اس پہلے نزول کے اعتبار سے اسی رات میں، مقدس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی رمضان کا رشتہ قرآن سے بہت گہرا ہے۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے سامنے جو آپ کے سامنے ابھی میں نے تلاوت کی ہے ایک آیت، یہ سورہ یونس کی آیت ہے،
آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں ریفرنس، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن کا مہینہ ہے یہ، اس لیے ہمارے لیے یہ خوشی کا مہینہ ہے، جشن کا مہینہ ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ سراپا رحمت کا مہینہ ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے سراپا ہدایت کی طرف لے جانے والا مہینہ ہے۔ یعنی یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت، نصیحت، موعظہ کہتے ہیں نصیحت کو، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں کے جو امراض ہیں، یعنی تمہارے دلوں میں جو ڈیزیزز ہیں، اسپرچول جو ڈیزیزز ہیں، بیماریاں ہیں، ایک وہ بیماریاں جو تمہارے جسم کو لگ جاتی ہیں، ایک وہ بیماریاں جو تمہاری روح کی اوپر آ جاتی ہیں، اس پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وشفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو امراض ہیں، ٹھیک ہے، ان امراض کی شفا ہے۔ شفا آپ جانتے ہیں دوا ہے، علاج ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بڑی رحمت ہے۔ اب اہل ایمان کے لیے کیوں ہدایت کہا گیا؟ یا ظاہر سی بات ہے جو ایمان کے طلبگار ہیں، جو ہدایت کے طالب ہیں، ان کے لیے یہ اور زیادہ بڑی رحمت ہے اور ہدایت ہے۔ یوں تو سراپا ہدی للناس، سب کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہدی للمتقین اس لیے ہے کیونکہ جن کے دلوں میں تقوی ہے، جو اپنی فطرت پر ہیں، جو پرورٹ نہیں ہوئے، جنہوں نے اپنی روح کو بالکل جو ہے غلافوں کے اندر لپیٹ کر کے ختم نہیں کر دیا، بلکہ ان کی روح، ان کی فطرت سلیم، صاف ستھرے ہیں، سچائی پسند ہے، سچ کو جاننے والے ہیں، حق بات کہتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، نقصان نہیں پہنچاتے، جھوٹ نہیں بولتے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ہدایت جلدی ان کو ملتی ہے، یعنی وہ ہدایت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو یہ کہیں تو کہ صاحب ہم فلاں ہیں، فلاں ہیں، مسلمان ہیں، لیکن لوگوں کو دھوکہ دیں۔ اب بتائیے ان کے ایمان سے کیا کس کو فائدہ؟ تو وقل، اب آگے کیا فرمایا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اب یہاں پر یہ لفظ جو ہے فلیفرحوا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے لیے رمضان المبارک کا مہینہ، ایک وہ تو جشن کا مقام تب آئے گا جب عید الفطر میں سیلیبریٹ کریں گے، ٹھیک ہے، وہ کب؟ شکرانے کے طور پر، اللہ نے ہمیں روزے دیے، عبادت کا موقع دیا، ہمیں ماہ مبارک دیا، ماہ سیام دیا، اس کی یہ مبارک راتیں دیں، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید کرم یہ کیا کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہمیں دی، اور ہماری اس چھوٹی سی عمر میں ایک بہت بڑی عمر دے دی، یعنی بہت زیادہ نیکیاں کمانے کا ایک موقع دے دیا، ٹھیک ہے، اس پر اللہ کا شکر کریں گے عید الفطر کے فارم میں۔ لیکن اس سے پہلے ابھی سے ہم مائنڈ سیٹ کیا لیں، ابھی سے ہمارا ذہن کس طرف مائل ہو، کس طرف ہم لگیں؟ ہمارا ذہن اس طرف مائل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا مہینہ دینے جا رہا ہے جس میں ہم اس قرآن جیسی بڑی نعمت، عظیم نعمت، جس نے ہمیں راہ راست دکھایا، جس نے ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھایا، یہ نظام حیات ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو زندگی جینے کا طریقہ بتاتا ہے، کون؟ یہی القرآن اور یہ قرآن حکیم۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں۔ اب یہ خوشیاں منائیں، فَلْيَفْرَحُوا، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ اب کیسی خوشی منائیں؟ یعنی خوشی ہوا خیر مما یجمعون، اس بات پر کہ وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب بتائیے ہم سب یجمعون، ہم سب کیا جمع کر رہے ہیں؟ ہم سب دنیا میں دولت کو سینت سینت کر رکھ رہے ہیں، صبح و شام ہماری بس یہی ایک کوشش ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے پڑوسی سے آگے نکل جائیں، پڑوسی کی یہ فکر ہے کہ وہ اپنے پڑوسی سے کیسے آگے نکل جائے، ہم اپنے رشتہ داروں سے کیسے آگے نکل جائیں، ایک دوسرے میں یہ جو ہے کمپٹیشن چل رہی ہے، کس بات کی؟ کہ کیسے ہم مال میں، اسباب میں، منصب میں، ٹھیک ہے، عزت میں، دولت میں، شہرت میں، ان چیزوں میں کیسے آگے بڑھ جائیں۔ اور وہی سورۃ التکاثر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم الہاکم التکاثر، بہت کی چاہ میں، بہت زیادہ کی چاہ میں، زیادہ چیزیں، زیادہ ریسورسز اویل کرنے کی خواہش میں تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہلاکت کہاں تک ہے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم نے جا کے اپنی قبروں کی زیارت کر لی۔ ایک وہ زیارت جب ہم کسی فوت شدہ شخص کو، مرے ہوئے انسان کو قبرستان لے جاتے ہیں،
ایک تب زیارت کرتے ہیں قبر کی، ایک زیارت تب کرتے ہیں جب خود قبر میں جا کر لیٹیں گے، وہ بھی ایک زیارت ہے۔ تو انسان کی مال کی ہوس جس کی وجہ سے وہ نیکیوں سے دور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھے عمل کرنے سے دور ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے اوپر اپنے آپ کو زیادہ برتر اور زیادہ عزت والا، عظمت والا سمجھ رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، یہاں تک وہ اس کام میں لگا رہتا ہے حتیٰ زرتم المقابر۔ اب یہ ہمارے الفاظ نہیں، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ یہاں تک کہ تم لوگوں نے اپنے قبروں کی جا کے زیارت کر لی، یعنی کہتے نہیں قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں، وہی محاورہ قرآن نے استعمال کیا ہے کہ بالکل آخری دور میں پہنچ گئے، یہاں تک کہ مر گئے، مرتے مرتے آخری جو چاہت ہے تب بھی یہی ہے کہ جمع کریں۔ اب ہمیں جمع کیا کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قرآن کی خوشی مناؤ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کب ہمیں اس کا ادراک ہوا، کب ہمیں اس کا شعور ہوا کہ یہ قرآن دراصل سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ اس پر ہمیں خوش ہونا ہے۔ آگے دیکھیں، یہ تو ایک وہ بات ہو گئی، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب نازل ہوا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن ہے کیا، وہ پیچھے کی آیت میں آپ نے دیکھ لیا، سورہ یونس کی آیت میں، کہ شفاء لما فی الصدور ہے، ہمارے جو دلوں میں بیماریاں ہیں نا ان کا علاج ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، ٹھیک ہے، نظام حیات ہے، نظام کائنات، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے کمانڈمنٹس ہیں اس میں۔ اسی طرح یہ جو ہے موعظہ ہے، ٹھیک ہے، نصیحت ہے، سب سے بڑی نصیحت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے اور ایک خدا اپنے بندوں کو نصیحت کرے، سوچی۔ اب یہاں پر ذرا ٹھہر کر کے تھوڑا سا سوچیں، کیا سوچیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں۔ دیکھیے کوئی بہت لچھے دار تقریر کرنا مقصود نہیں، تقریریں بہت ہیں، غور کرنے والی باتیں، یہاں پر ہم لوگ بس خالی بیٹھ کر کے تھوڑی دیر سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے اپنی اپنی الجھنوں سے نکل کے آئے ہیں۔ اور اس ورچوئل ورلڈ میں، اس دنیا میں جہاں پر ہم آپ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، آپ ہمیں نہیں دیکھ، ہمیں تو ہم لوگ فزیکلی نہیں اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، ورچوئلی اویلیبل ہیں، یہ بھی اس دور کی بہت بڑی اللہ کی اس نعمت کا شکر کریں کہ سب الگ الگ جگہوں سے آئیے دیکھیے ایک جگہ جمع ہو گئے اور اس خیر کے کام کے لیے۔ اب یہاں پر ہمیں سوچنا کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا سلوک کیا ہے، یہ سوالات اپنے آپ سے ہمیں خود کرنے ہیں کہ جس قرآن کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ابھی فلاں چوراہے پر کسی نے قرآن کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی، قرآن کے ساتھ کوئی توہین کی، تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے تحفظ کے لیے، اس سے اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے بغیر اپنی گھر میں اطلاع دیے اور نکل پڑیں گے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے۔ یہ ان کی اپنی عقیدت کا اظہار ہے، اس پر میں سوال نہیں کرتا، لیکن ذرا انہی لوگوں سے یہ پوچھئے کہ جو اتنا بڑا جذبہ رکھنے والے لوگ کہ اپنی جان کی تب پرواہ نہیں، انہوں نے کبھی اس کتاب کو کھول کے دیکھا، اس کے اوراق پلٹے؟ ہاں ضرور پلٹے ہوں گے، قرآن خوانی میں پلٹے ہوں گے۔ جب کسی کے یہاں کوئی فوت ہو جائے گا تو قرآن یاد آ جائے گا کہ فلاں سورت پڑھ لو۔ اب آپ یہ مت کہیے گا کہ یہ کوئی توہین کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے قرآن کی، ہم توہین یہی کر رہے ہیں دن رات قرآن کی۔ پھر کب قرآن یاد آ جائے گا کہ صاحب ہماری دکان میں برکت نہیں ہے، روزی نہیں اچھی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں، کچھ بتا دیے پڑھنے کے لیے، وہ پڑھ لیا، مفہوم نہیں جانا۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے آخرت میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے اپنا حساب دینا ہے، اس حساب اور اس دنیا کے جو الجھنے ہیں، اس دنیا کے جو مسائل ہیں، ان کا حل اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب کو کبھی کھول کے نہیں دیکھنا۔ یاد رکھیے ایک اہم جملہ کہ سب سے زیادہ اس قرآن کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے، یہ اس کے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ لیکن سب سے زیادہ نہ پڑھی جانے والی، نہ سمجھ کے پڑھی جانے والی بھی کتاب یہی اکیلی ہے، اکلوتی۔ یہ اس کے اوپر جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اب ہمارا سلوک کیا ہے؟ اب ہم آپ کو موقع دیں کہ سب لوگ بتائیے، ٹائم ٹیکنگ ہے، آپ سب اپنا اپنا جائزہ لیں گے، خود ہی پتہ چل جائے گا ہم قرآن کے ساتھ کون سا سلوک کرتے ہیں، کیسا رویہ ہے ہمارا، کیا بیہیو کرتے ہیں۔ اچھا چلیں، ایک بہت مشہور و معروف ایک شاعر گزرے، اور وہ شاعر ہی نہیں تھے بلکہ وہ مصنف بھی تھے۔ انہوں نے ایک کتاب بڑی خوبصورت لکھی ہے، در یتیم، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی ہے۔
بڑی خوبصورت کتاب ہے، اللہ آپ کو توفیق دے تو ضرور اسے مطالعہ اس کا کریے گا جو لوگ ادبی ذوق رکھتے ہیں اردو میں۔ ان کا نام ہے ماہر القادری۔ ان کی ایک نظم ہے، اور وہ نظم کیا ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں آپ سے شیئر کریں، تو اس میں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے۔ وہ یہ ہے، دیکھیے گا، یہ اصل میں اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ٹائٹل کچھ اس طریقے سے ہے کہ قرآن کی فریاد۔ کیا ٹائٹل ہے؟ قرآن کی فریاد۔ یہ ہے اس کا ٹائٹل کہ قرآن کی فریاد ہے۔ قرآن جو ہے وہ رو رہا ہے، مرثیاں خواں ہے۔ کیا ہے؟ پڑھیے اس کو ذرا، دیکھیے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے۔ اچھا تو تب ہوگا جب اسے ترنم کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن وہ موقع نہیں ہے۔ جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، یعنی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، قول و قسم، کھاؤ قسم، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ اب آپ یہ قرآن کی فریاد جب آپ پڑھیں اور بار بار اس کو پڑھیں تو آپ اشکبار ہوں نہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا اگر آپ واقعی قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ کیا دن رات ہم یہی تو قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا اسی کام کے لیے قرآن کریم نازل ہوا؟ کیا اسی کام کے لیے 23 سال کے اتنے طویل عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ اور پھر کتنی مشقتیں، کتنی مصائب، کتنی پریشانیاں، کتنا اسٹرگل اس دوران ہوا، کتنا مذاق اڑایا گیا ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، جن کی عقیدت، جن کی محبت سے سرشار رہتے ہیں۔ آپ بتائیے، اسی قرآن کے لیے ہی تو انہوں نے اتنی مشقتیں برداشت کریں۔ جب وہ کلام پڑھ کر سناتے تھے تو ان کے کلیجوں پر جو انکار کرنے والے تھے وہ سانپ لوٹتا تھا، وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، سننا نہیں پسند کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساحر، جادوگر اور نہ جانے کیا کیا کچھ معاذ اللہ نعوذ باللہ لقب دیتے تھے۔ اسی قرآن سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں، آپ کے اصحاب نے کتنی قربانیاں دی، کیسے شب و روز گزارے، کتنی جگہ پر وہ واقعات درج ہیں۔ ہمیں فرصت نہیں، ہم کو تو بس یہی سب کچھ چاہیے تھا جو یہاں نظم میں مینشن ہے۔ اب بتائیے کس حساب سے، کس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہے، قرآن پر کوئی حملہ ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ واہ بھائی واہ، مذاق ہے یہ، مذاق۔ اگر یہ واقعی حقیقت ہوتی نا تو ہمارے گھروں میں ایک ایک بچہ وہ قرآن کریم کو پڑھ رہا ہوتا، قرآن کریم کو سمجھ رہا ہوتا، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہوتی، قرآن کریم کے باتوں کو دوسروں بھائیوں تک پہنچایا جا رہا ہوتا، اور سبھی بھائی بہن قرآن کریم کی باتوں کا مذاکرہ کر رہے ہوتے۔ کہیں پر 4 جمع ہوتے تو بھئی یہ آیت کا ڈسکشن ہو رہا ہوتا، کوئی مسئلہ درپیش آتا فوراً آتے پلٹ کر اور قرآن کے ورق پلٹنے شروع کر دیتے، اپنے مسائل اس میں سے ڈھونڈنے لگ جاتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک تو وہ تصویر یاد رکھیے گا کہ قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو جا کر کے قبر پہ اس کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ آپ جتنی سزا چاہیں ہمیں دے دیں، لیکن یہ حق بات ہے، اسے کہنے دیں۔ یہی ہم سب اس قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہی اس قرآن کے ساتھ ہمارا ظلم ہے، جس کی وجہ سے ہم ذلت و مسکنت کا شکار ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
کون زمانے میں معزز تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے اور ان کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، پروانہ وار دیوانہ وار آپ کے اوپر اپنی جانوں کو نیچھاور کرنے والے، آپ کے لیے اپنے وقت کو فارغ رکھنے والے، وہ کیا کر رہے تھے؟ معزز تھے زمانے میں، ان کی عزت تھی، وقت تھی، حیثیت تھی، اہمیت تھی۔ آج نہ ہماری عزت، نہ وقت، نہ اہمیت، نہ حیثیت، کچھ نہیں۔ جو چاہے ہمیں جو جس طرح سے استعمال کرے، جس طرح سے چاہے ہمارے اوپر جو بھی کچھ کرے، اس کے ذمہ دار جب تک ہم خود اس کے وجہ نہیں تلاش کریں گے تب تک ہم نہیں پتہ چل سکتے۔ اب اگر یہیں پر بات کم ختم کر دیں 4 باتیں کر کے، تو یہ ناانصافی ہوگی اس ٹاپک کے ساتھ۔ آگے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ جاننا ہے کہ آخر اس قرآن کے حقوق کیا ہیں، کیا کریں جس سے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا رویہ صحیح ہو جائے۔ دیکھیے گا، اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت کو پڑھ لیجئے۔ کون سی؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر نبی کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہیں گے۔ یہ سورۃ الفرقان ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اس کا حوالہ یہ ہے 25 اور 30، جا کے اسے دیکھیے گا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، شفیع المذنبین، بے شک کریں گے، لیکن کن کی کریں گے؟ جو ایلیجیبل ہوں گے، جو کوالیفائی کرتے ہوں گے، شفاعت کے لیے ایلیجیبلٹی ہوگی جن کی۔ کوئی آسان سی بات نہیں ہے یوں ہی بس زبان کی نوک سے کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہے یہ، کس کے بارے میں؟ اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں۔ کیا ہے؟ اور رسول کہیں گے اس دن، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے، میری قوم کے ان لوگوں نے اس قرآن کو کتاب مہجور بنایا ہوا تھا۔ اب یہ جو کتاب مہجور ہے، دراصل اس کا مطلب ہے ابینڈنڈ بک، ایک ایسی کتاب جو پیچھے کی طرف، پیٹھ کے پیچھے ڈالی ہوئی ہے، ایک ایسی کتاب جو چھوڑی ہوئی ہے، جس کی طرف کوئی کان نہیں دھرتا، جس کی بات کی طرف کوئی کان نہیں لگاتا، جس کے احکام کو پڑھنے کی کوئی زحمت نہیں کرتا، جس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا۔ اب آپ سب بالکل یہ چاہیں گے، کیونکہ ہم سب ایمان والے ہیں، تو ہم سب یہی تو چاہیں گے کہ بھئی اس شکایت میں ہم نہ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت اللہ کے سامنے، اور اس زد میں کہاں ہم آنا چاہیں گے؟ ہم میں سے کوئی نہیں آنا چاہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم سب سولوشن چاہیں گے کہ کیا ہے اس کا حل، کیا حل ہے؟ تو حل یہ ہے کہ ہم قرآن کے حقوق جان لیں۔ کیا حقوق ہیں؟ تب تو اس آنے والے رمضان میں قرآن کو سے ہم وہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا ہیں حقوق؟ دھیان سے سمجھیے گا کہ ایک مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5۔ وہ 5 حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1، ایمان و تعظیم، یعنی ایمان اس پر لانا اور اس کی تعظیم کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کو آسان الفاظ میں کہیے، اس کو ماننا، قرآن کو۔ تلاوت و ترتیل، تلاوت، ٹھیک ہے، فالو کرتے ہوئے ترتیل کے ساتھ، روانی کے ساتھ اس کو پڑھنا، پڑھنے کے مفہوم میں۔ تذکر و تدبر، اس کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، 2 لیول ہیں اس میں۔ تعمیل حکم، حکم کی تعمیل کرنا، اور پھر اس حکم کو قائم کرنا، اس میں قیام بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس حکم کے قیام کی جد و جہد اور اس کی کوشش میں لگ جانا۔ ابلاغ و تبلیغ، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ 5th حکم ہے۔ اب یہ 5 حقوق ہیں جو، یہ 5 حقوق ہیں۔ ایک سب سے ریکویسٹ ہے ہماری کہ آپ سب اپنے اپنے کیمرے آف کر دیں، بہتر ہوگا۔ 1 منٹ، میرے پاس اپنا جو ویڈیو ہے وہ پلیز آف رکھیے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کوشش کریں گے ایسا کچھ سیٹنگ میں مینشن ہوگا تو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آڈیو ویڈیو سب آف رکھیے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، یہ قرآن کریم کے یہ جو 5 حقوق ہیں، ان کو دھیان سے سمجھ لیجئے، اور ان کے مطابق اگر ہماری زندگی گزر گئی انشاءاللہ تو اللہ نے چاہا کہ بہت کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہاں، آپ نے کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ کو آڈیو میں نے میوٹ کر رکھا ہے پرماننٹلی، سب کا ڈسیبل ہے، آپ مینشن کر دیں
چیٹ میں ان باکس وہ ہمیں مل جائے گا آپ کا میسج. ٹھیک, کیا پرابلم آ رہی ہے؟ ہینڈ ریز کر رہے ہیں آپ لوگ سب, آواز نہیں آ رہی کیا ہماری؟ ٹھیک ہے, ٹھیک, گلچ ہے کچھ تھوڑی, ٹھیک ہے, الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب پراپر آ جائے تو مینشن ضرور کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے یہ 5 جو حقوق ہیں ان کو سمجھ لیں ہم لوگ, تاکہ ہم وقت پر اپنی کلاس کو مکمل کر سکیں. یہاں پر ہم سب سیکھنے کے لیے آئے ہیں, ایموشنل بیان نہیں سننے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے یہ دھیان سے سمجھ لیں, خود کو ایجوکیٹ کرنے آئے ہیں. تو 5 حقوق وہ کون کون سے ہیں جن کے لیے ہمیں کوشاں رہنا ہے فرام دس ڈے آن ورڈس. ٹھیک ہے, آج کے دن کے بعد ہمیشہ کے لیے, جب تک اللہ نے اس جسم میں جان رکھی ہے. اور پھر یہ رمضان, یہ نیکی کمانے کا سیزن, اس میں تو بڑھ چڑھ کر کے انشاءاللہ اس پر کام کرنا ہے. تو ایمان و تعظیم, اس کو ماننا. دیکھیے ایمان کے تعلق سے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے, رسول پر بھی ہمارا ایمان ہے. جب ہمارا ایمان رسول پر ہے تو رسول کے ذریعے ملنے والی تمام چیزوں پر بھی ایمان ہے. جیسے رسول کے ذریعے ہی تو ہمیں یہ قرآن ملا, تو قرآن پر بھی ایمان ہے. ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ 2 لیولز ہوتے ہیں, ایک اقرار باللسان, ایک تصدیق بالقلب. دھیان سے سمجھیے گا, اقرار باللسان کو کہتے ہیں وربل اٹرنس, یعنی زبان سے کہہ دینا. ٹھیک ہے, لپ سروس, زبان سے کوئی چیز کہہ دی بس. ایک ہوتا ہے کہ دل کی زبان سے کہنا, ایک ہوتا ہے ان آنکھوں سے دیکھنا, ایک ہوتا ہے قلب کی آنکھوں سے دیکھنا. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو سمجھیے, اس کی باریکی کو سمجھیے. زبان کی نوک سے بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, دن رات ہم میں سے لوگ بہت سی چیزیں کہا کرتے ہیں. کیا اسی طرح تو نہیں ہم نے اپنے اسلام کو اور ایمان کو بھی کہا ہوا ہے, سمجھا ہوا ہے؟ اب کون پتہ لگائے گا کیسے؟ کوئی ٹیسٹر ہے زمانے میں کہ ہم تصدیق بالقلب والے لیول پہ آئے یا نہیں آئے؟ قلب سے گواہی دینا, تصدیق کرنا, یعنی پرسنل کنوکشن کے ساتھ, پورے یقین اور ایقان کے ساتھ اس بات کو ماننا اور جاننا کہ واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس میں کوئی کجی نہیں, کوئی ٹیڑھ نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے, تو یہ لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں, کوئی کجی, کوئی ٹیڑھ نہیں. تو یہ یقینی کیفیت کے ساتھ اس بات کو سمجھنا اور جاننا. اور ظاہر سی بات ہے یہ ایمان اور یہ تعظیم اب آگے ہم سے مطالبہ کرتی ہے کیا؟ وہی بات کہ ایکشنز, ہمارے ایکشن کیا ہیں, یہ ہمیں بتائیں گے کہ واقعی ہمارا ایمان ہے یا نہیں. یعنی ہم اپنے ایکشنز سے پوچھیں, کسی اور سے نہیں پوچھنے جائیں. اپنے اعمال کو دیکھیں اور پھر ان اپنے اعمال سے پوچھیں کہ کیا یہ ایمان والے اعمال ہیں؟ نہیں, ایمان ہوگا تو اعمال ظاہر ہوں گے, ایمان نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اعمال کوئی اور ہو رہے ہوں گے. تو سب سے بڑا جو ٹیسٹر ہے, پیرامیٹر ہے جاننے اور پرکھنے کی, جو ٹیسٹنگ کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ایکشنز کو ایک بار ان پر دیکھیں, نظر ثانی کریں, ان کی لسٹ بنائیں, اپنی پرائرٹیز کی لسٹ بنائیں کہ اب تک ہماری زندگی میں ہماری ترجیحات کیا رہی, ہم کیا کچھ پراتھمکتائیں تھیں ہماری زندگی میں, پہلے نمبر پہ کیا تھیں, دوسرے نمبر پہ کیا, تیسرے نمبر پہ کیا. ان ترجیحات کے بارے میں سوچیں. ان سب سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ایمان کہاں تک پہنچا ہے, وہ قلب کی گہرائیوں تک ہے یا بس زبان کی نوک سے ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس قرآن پر ایمان اقرار باللسان بھی ہو اور تصدیق بالقلب بھی ہو, دونوں باتیں ہیں, ان کا امتزاج, ان کا ملن, پھر وہ رنگ لائے گا انشاءاللہ. اب ایمان و تعظیم کا مطالبہ ہے کیا؟ آگے 1 2 3 4 جو باقی کے 4 حقوق ہیں ان کو انشاءاللہ ہم لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں. دیکھیے سب سے پہلے تلاوت والی جو بات ہے, ترتیل و تلاوت. تو یہ جو ترتیل اور تلاوت کی بات ہے, یعنی تلاوت کیسے کرنی ہے؟ ترتیل کے ساتھ.
اب تلاوت کے جو آپ عربی پڑھیں گے، گرامر پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو کچھ چیزیں پتہ چلیں گی کہ اس کے معنی ہوتے ہیں فالو کرنے کے. یعنی قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہوں تو ہم نے یہاں سے پڑھنا اسٹارٹ کیا تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوں کہ یہ کیا کچھ پیچھے بات ہوئی. ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم تو سب یوں ہی بس ایک سانس میں بولتے چلے جاتے ہیں ایک سر تال کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد سمجھ نہیں رہے ہوتے. تو یہاں پر تلاوت کے تعلق سے یہ آیت ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، بہت اہم آیت. ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یتلون کتاب اللہ، ٹھیک ہے، کون لوگ؟ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے ان میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. کس طرح سے؟ سرًا وعلانیۃ، سرًا یعنی سرًا کہتے ہیں چھپ کر، اور علانیہ یعنی اعلانیہ، یعنی سیکریسی مینٹین کرتے ہوئے بھی اور اس کو کھلے عام بھی، دونوں طرح سے خرچ کرتے ہیں. کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، نماز قائم کرتے ہیں اور کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. یرجون تجارتا لن تبور، تو ایسے لوگ جو ہیں امیدوار ہیں ایک ایسی تجارت کے جو کبھی گھاٹے میں نہیں ہوگی. ہم کو یہی تو ہے کہ ہم اپنی اپنی تجارتوں میں بہت زیادہ غرق ہیں، تو ایسی تجارت جو کبھی گھاٹے میں نہ ہوگی. ایک بات یہاں سے تلاوت پتہ چلی، اور تلاوت کیسے کرنی ہے؟ سمجھتے ہوئے، ٹھہر ٹھہر کے، ترتیل کے ساتھ. اب اس کے لیے آپ کو تجوید سیکھنی ہو، اس کے لیے آپ کو عربی، ظاہر سی بات ہے سمجھ میں آئے گی تو آپ اس طرح سے فالو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ سب اپنے ارادوں میں، اپنی اس ٹو ڈو لسٹ میں لکھتے جائیں کہ آپ کو کرنا کیا کیا ہے. آگے دیکھیں، اسی کے تعلق سے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کے جو راوی ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن ابی ہریرہ، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تعلیم و تعلم کا کام کرتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. سکینت یعنی ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت آتی ہے، ان کو سکون، سولس، ٹھیک ہے، ان کو سکون ملتا ہے، نازل ہوتی ہے. رحمت انہیں ڈھانپ لیتی، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے. کیا خوب، سبحان اللہ. اب یہ اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں. اب اس کے لیے ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اب ہم بہترین کب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہماری نگاہوں میں بہترین انسان کون ہے؟ ہماری نگاہوں میں ہم بہترین کب ہوتے ہیں؟ ہم خود اپنے آپ سے پوچھ لیں، ہمیں کس چیز سے جو ہے سکون ملتا ہے؟ اب ہم اپنی ترجیحات کو جب دیکھیں گے، اپنے ایکشنز کو دیکھیں گے، تو پتہ چل جائے گا. کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یقین کے ساتھ، اس ایمان کی کیفیت کے ساتھ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا. تو یہاں پر اب اللہ کی گھر میں سے کون سا گھر؟ ظاہر سی بات مساجد ہے. اب ظاہر سی بات ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک انسان مسجد میں ہی جا کر کے پڑھ رہا ہو، سیکھ رہا ہو، سکھا رہا ہو. تو جو بھی کہیں پر یہ عمل ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ اس انشاءاللہ اس حدیث کے فیض میں ضرور وہ شامل ہوگا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مصداق بنے گا. کون؟ اب چاہے وہ ورچوئل کلاس ہو رہی ہو، چاہے فزیکل کلاس ہو رہی ہو، کہیں بھی ہو رہی ہو، اس میں انشاءاللہ ضرور اس کو بھی حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، سکینت نازل ہوگی، رحمت اللہ کی آئے گی، ڈھانپ لے گی، فرشتے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑا انعام ذکر کرے گا کہاں؟ اپنے ان لوگوں میں جو مقربین ہیں. کون مقربین ہیں؟ فرشتے ہیں. اب اگر آپ سے بتا دیا جائے، آپ میں سے اکثر لوگ، کوئی کسی کو بہت اپنا آئیڈیل آدرش مانتا ہے، اور وہ آپ کا ذکر کسی پلیٹ فارم سے کرے، آپ کو کتنی خوشی ہوگی؟ ٹھیک ہے، کتنا اعزاز آپ کو محسوس ہوگا، آپ کتنے آنرڈ فیل کریں گے. تو اب سوچئے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک
ہماری اس ادا کو پسند کرتا ہے کرے گا، اور جب اس کا ذکر کرے گا تو کتنا یہ خوبصورت لمحہ ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ تو بات ہوئی تلاوت و ترتیل کے حوالے سے. اب آگے تیسرا جو حق بتایا گیا قرآن کریم کا کہ وہ تدبر اور تذکر. یہ تدبر اور تذکر کیا ہے؟ دیکھیے، تدبر اور تذکر یہ دو لیولز ہیں. تذکر جس میں نصیحت حاصل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، نصیحت حاصل کرنا، نصیحت لوگوں کو کرنا، لوگوں کو سمجھانا بتانا، خود سمجھنا. تدبر غور و فکر کرنا. ٹھیک ہے، یہ دو آیات آپ کے سامنے ہیں. قرآن کریم ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تدبر کریں. لیدبروا، ٹھیک ہے، آیاتہ. اور دوسرے بات کیا؟ ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند لوگ، اولو الالباب لوگ، عقل والے لوگ جن کے پاس انٹیلیکٹ ہے، صاحب عقل لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ نصیحت حاصل کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر ہم نصیحت نہیں حاصل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں ہم عقل مند نہیں ہیں. دنیا کی نگاہ میں کتنے عقل مند بن جائیں، اپنی نگاہوں میں کتنے زیادہ عاقل و بالغ بن جائیں، کتنے ذہین و فطین بن جائیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ہم عقل مند نہیں ہیں. کیوں؟ اس آیت کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے اس سے نصیحت نہیں حاصل کری. اسی طرح ایک اور مقام پر اور زیادہ سخت الفاظ میں یہی بات کہی گئی، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کون لوگ؟ ظاہر سی بات ہے وہی لوگ قرآن کو ماننے والے. ہم بھی اس کے مصداق ہیں. قرآن کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے، اس میں ہمارا ہی ذکر ہے، آپ کا ہی ذکر ہے. ہم قرآن میں سے اگر سب کے حصے الگ الگ کر دیں کہ بھئی جب قرآن میں سے ہدایت حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو یہ کفار کا تذکرہ، یہ مشرکین کا تذکرہ، یہ منافقین کا تذکرہ، اب ہمارے حصے کا کچھ بچا ہی نہیں، ہم فارغ ہو گئے. نہیں، یہ اپنے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے. یہ ایسا ظلم ہے جس پر ظلم کرنے والے ہم خود. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. سوچئے، مثال دیکھیے کتنی زبردست ہے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ اقفالها، کہ اقفال تالوں کے لیے. تو تالے اگر دل پہ لگ جائیں تو اس کا مطلب اب اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی. اور کون سی چیز داخل ہونی ہے؟ بصیرت، ٹھیک ہے، نصیحت، وہ داخل نہیں ہو رہی. آگے دیکھیں. اسی طرح اب اگلا جو تھا تذکر و تدبر کے بعد یہ حکم کے تعلق سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ، امپلیمنٹیشن. ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے امپلیمنٹیشن اپنی ذات پر، امپلیمنٹیشن اپنی فیملی پر، امپلیمنٹیشن اپنے آس پاس پر، سب سے پہلے اپنی ذات پر. اب دیکھیے ہم دنیا میں کافر، ظالم اور فاسق کس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ خود کو تو کبھی نہیں کہتے. کافر کوئی اور، ظالم کوئی اور، فاسق کوئی اور. ہم مومن صادق، مومن کامل، سرٹیفکیٹ لے آئے جنت کا، باقی سب جنتی نہیں ہیں، ہم جنتی. یہی جو فتنہ و فساد کی جڑ ہے، یہی ہمارے بگاڑ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہی سب سے بڑا ریزن ہے بگاڑ کا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یہ سورہ نساء کی 3 آیات بیک ٹو بیک، اور میں پوری آیت نہیں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ظاہر سی بات ہے بہت لمبی لمبی طویل آیات ہیں یہ، اور یہاں پر آپ کے سامنے صرف ان کے کچھ حصے ہی لکھے گئے ہیں. تو پیچھے یہ ڈیش ڈیش، ٹھیک ہے، ڈیش ڈیش اور یہ ڈیش ڈیش. تو یہاں پر یہ آیت نمبر 44، 45 اور اسی طرح 47 سورہ مائدہ، ٹھیک ہے. تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کافر کون؟ اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ اپنی شریعت نازل کی ہے قرآن کے فارم میں، اپنے احکام نازل کیے ہیں قرآن کے فارم میں، اللہ نے اپنے قانون نازل کیے ہیں قرآن کے فارم میں. اگر ان کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو وہ کافر ہے. وہی کافر ہیں. یہاں پر حصر کے لیے جو گرامر جان رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے پڑھی ہے، سیکھا ہے، ان کو پتہ ہے یہاں پر فَأُولَٰئِکَ کے بعد جو ہم آ رہا ہے یہ تاکید کو مضبوط ایمفیسائز کرنے کے لیے. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، الْكَافِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں. کون؟ جو قرآن کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دوسری ٹکڑے میں کیا کہا گیا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے وہ نازل کیا ہے، یعنی قرآن، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون، وہی ظالم۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن، تو وہی فاسق ہے۔ یعنی اللہ کا قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہماری اپنی خواہشات نفس کچھ کہہ رہی ہیں، ہماری ڈیزائرز کچھ کہہ رہی ہیں، ہمارے گھر کے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، ہمارے ماتحت کچھ کہہ رہے ہیں، زمانہ کچھ کہہ رہا ہے، معاشرہ کچھ کہہ رہا ہے، لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کا کلام کچھ کہہ رہا ہے۔ تو ہماری اپنی خواہش، ہماری اپنی مرضی، ہماری اپنی منشا، یہ آگے ہو گئی، مقدم ہو گئی، اور اللہ کا قانون مؤخر ہو گیا۔ تو اب اسی لیے کافر، اسی لیے ظالم، اسی لیے فاسق۔ فاسق ڈس اوبیڈینٹ، ظالم ظلم کرنے والا۔ ظلم کی ڈیفینیشن عربی میں یہ ہے کہ کسی اصل جگہ سے اس شے کو ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دیا جائے، یہ ظلم ہے، اور ایسا کرنے والا ظالم ہے۔ کافر انکار کرنے والا، کفران نعمت کی روش اختیار کرنے والا، ایکنالج نہ کرنے والا اللہ کی نعمتوں، چھپانے والا، اللہ کی آیات کو بیچنے والا، اللہ کی آیات پر کو خاطر میں نہ لانے والا، اس کے سامنے اپنی مرضی کو، اپنی منشا کو آگے کرنے والا۔ اب ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہماری صبح شام، ہمارے فیسٹیویٹیز، ہمارے اوکیزنز، ہمارے معاشرتی جو کام ہیں، سوشل کام، اکنامک ہمارے کام، فائنینشیل ہمارے جو ایشوز ہیں، معاشرتی، یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں پر اور کس کے مطابق ہو رہی ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان اور سب سے بڑا مومن سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی سب کے لیے ہم فتوے لگاتے پھر رہے ہیں، دوسروں کو کافر سمجھتے ہیں، دوسروں کو ظالم سمجھتے ہیں، دوسروں کو فاسق سمجھتے ہیں، دوسروں کو مشرک، دوسروں کو منافق، اور ہم فارغ، ہم بالکل ایک دم پرفیکٹ۔ یہی ہے فتنہ و فساد کی جڑ، جو ہمیں سوچنے پہ مجبور نہیں کرتی، غور و فکر کرنے پر مجبور نہیں کرتی، پلٹنے پہ ہمیں آمادہ نہیں کرتی، اللہ کے سامنے توبہ کرنے پر آمادہ نہیں کرتی۔ تو ہم اللہ سے توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، مانگیں، اور کہیں نہیں اللہ، یہ قرآن کے جو حقوق آج تک ہم نے پامال کیے ہیں، آئندہ ان کو انشاءاللہ اب ہم نے ارادہ کیا ہے، سب سے بڑا موقع عنایت اللہ نے کیا، بہت بڑا موقع آ رہا ہے، کم از کم اب تو اپنی ریکنڈیشننگ کر لیں، اب تو کچھ ریزولوشنز اپنے لیے پاس کریں، کچھ نئی چیزیں اپنے لیے درج کریں، اپنی زندگی کو پھر سے ذرا تبدیل کریں، اسپریچول ڈیٹاکسیفیکیشن کریں، اسپریچولی خود کو ڈیٹاکسیفائی کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل لوگ اپنے جسم کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہیں، اپنے جسم کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ سینسیٹیو ہو گئے، یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن روح کی طرف سے بالکل غافل۔ پلٹ آئیں اس سے پہلے کہ پھر پلٹنے کا موقع نہ ملے، جاگ جائیں کہ اس سے پہلے پھر جگاتے رہا جائے اور جگے نہ، اس سے پہلے ہم جاگ جائیں۔ تو کچھ کر کے گزریں، کچھ کر کے جائیں آگے۔ یہ ہے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے حکم، یہاں پر نفاذ کس کا ہونا ہے؟ اللہ کے قانون کا، شریعت کا، کس پر؟ اپنے آپ پر۔ ہم خارج میں ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، بڑے بڑے عزائم، بڑے بڑے نعرے، بڑے بڑے وعدے، بڑے بڑے ارادے، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو نہیں بھولنا ہے۔ آگے اس کے بعد وہ ابلاغ و تبلیغ، یعنی ابلاغ و تبلیغ کیا؟ یعنی اس چیز کو جو آپ تک، جو پیغام آپ تک پہنچا ہوا ہے، اس پیغام کو ہمیں اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آپ تک آیا اس لیے کیونکہ کسی نے پہنچایا، اب آپ کو پہنچانا ہے کیونکہ آپ کے پاس آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہمارے سپرد کی ہے۔ خود قرآن یہ کہتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہاں پر یہ جو بِهِ ہے نا، یہ اس میں قیامت مضمر ہے۔ یہ بِهِ، یہاں پر یہ جو ہا ضمیر ہے، یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس قرآن کی طرف، یعنی اس قرآن کے ذریعے ہمیں لوگوں کو کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو پہنچانا ہے وہ بات جو ہمارے پاس خزانوں کے فارم میں موجود ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں بھی اس کے ذریعے سے تم کو ڈراؤں اور وہ بھی جن کو یہ پہنچے۔ اسی طرح هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے اعلان ہے، اعلان عام ہے، اور کیا کرنے والا ہے؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے وہ آگاہ کر دیے جائیں، وَلِيَعْلَمُوا،
اور تاکہ وہ جان لیں انما ہوا الہ واحد کہ وہی ایک معبود ہے، کون؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، وہی ایک الہ ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس کے ذریعے عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب اولو الالباب میں سے اگر ہم ہوں گے تو انشاءاللہ نصیحت ضرور حاصل کریں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر ہم اولو الالباب نہیں ہیں، عقل والے نہیں ہیں، انٹیلیکٹ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم ان ساری باتوں کو سن کر کے بھی انسنا کر دیں گے، چلتے بنیں گے، اس کے بعد جو کچھ بنے گا پھر کچھ کر نہیں سکتے۔ آگے آخری بات، اور پھر یہیں پر اس کلاس کا اختتام، دعا پر فنش کریں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ رمضان جو آئندہ آنے والا ہے وہ کچھ پچھلے تمام رمضانوں سے زیادہ بہتر ہو، اس ارادے اور حوصلے کے ساتھ کہ جو پیچھے آپ نے قرآن کے حقوق پڑھے ہیں ابھی، ان قرآن کے حقوق کو ہم اپنی زندگی میں، اور اس سب سے اچھا موقع یہ جو رمضان کا آ رہا ہے، تو یہاں پر قرآن کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ہم سمجھ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یعنی پہلی بات تو ہم ان حقوق کو فلفل کرنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے، قرآن کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گھنشٹ سمبند ہے، بہت زیادہ کلوز ریلیشن شپ ہے، اور ہم الگ ہو ہی نہیں سکتے، قرآن بھی ہمارے لیے اور رمضان بھی ہمارے لیے۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ویئر آر وی؟ ہم کہاں ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں کس کی طرف ہیں؟ دو ہی پارٹیاں ہیں، حزب الشیطان یا حزب اللہ۔ حزب اللہ یعنی اللہ کی پارٹی، ایشور کی پارٹی، اس کی خالق کی پارٹی، مالک کی پارٹی، اور دوسری ہے حزب الشیطان، اس کے مقابلے میں ابلیس کی پارٹی۔ تو کس کی پارٹی جوائن کرنی ہے؟ کس کا مددگار بننا ہے؟ کس کا حمایتی بننا ہے؟ کس کے ساتھ رہنا ہے؟ خود ہم فیصلہ کریں گے، کوئی اور ہمارے حصے کا کام کرنے نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنکھیں کھول دے۔ ہم سب غافل ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ہماری اندر سے جو حس ہے اسے جگا دے اور ہم محسوس کرنے والے بن جائیں۔ ہم سب روبوٹ ہو گئے، ایموشنز سے خالی ہو گئے، اور وہ ایموشنز کہاں گئے ہمارے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ آسان کر دے، لیکن کب؟ جب ہم خود چاہیں گے۔ جو خود نہیں چاہتے انہیں کبھی اللہ توفیق نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے جذبات میں اگر کوئی چیز غلط نکل گئی تو اس کو ہمارے ذہنوں سے محو فرما دے، اور جو باتیں حق پر مبنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انشاءاللہ اویلیبل کرا دی جائے گی ریکارڈنگ، آج مصروفیت کی وجہ سے اپلوڈ نہیں ہو پائی ہے، وہ انشاءاللہ لنک پرووائڈ کرایا جائے گا، اگر آپ گروپ میں ہیں تو گروپ میں انشاءاللہ مل جائے گی، ٹھیک۔